اسلام داخل ہوا بر اعظم یورپ میں اسپین کے راستے سے اور بر عظیم ہند میں سندھ کے راستے. یہ ایک ہی سال ہے اور حسن اتفاق کہیے یہ دونوں ملکوں کا نام جو ہے سین سے شروع ہوتا ہے. ادھر سندھ میں محمد ابن قاسم داخل ہوئے رحمت اللہ علیہ, ادھر اسپین میں طارق برکنار اندلس سفینہ سو طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے. یہ ایک ہی سن اسپین اور سندھ. آپ کو معلوم ہے 500 برس ہونے کو آئے ہیں کہ اسپین سے اسلام کا نام و نشان ختم ہے. 1492 یہ سقوط غرناطہ کی تاریخ. اب آپ سمجھیے کہ 1992 میں کتنی دیر رہ گئی. 1990 تو آپ کے اخبارات میں بہت آتا ہے, تو ذرا 2 سال اور بڑھائیے تو 92 ہو جائیں گے. پورے 500 برس ہو گئے. وہ زمین جہاں ہزاروں مسجدیں تھیں, جہاں کے اذان کی آواز گونجتی تھی, مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کا عظیم ترین گہوارہ, علم اور فن کا سب سے بڑا گہوارہ. یورپ کو علوم پہنچے ہیں, فنون پہنچے ہیں, سائنس پہنچی ہے, فلسفہ پہنچا ہے غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے, لیکن 500 برس ہو گئے. وہاں اب نہ کوئی اذان دینے والا ہے, نہ کوئی نماز پڑھنے والا. اب وہاں پر وہ کھنڈرات ہے, اگرچہ وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں, ہماری عظمت پارینہ کی داستان سنا رہے ہیں, کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, لیکن ہے تو کھنڈر. قرآن مجید میں بعض ان قوموں کا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا آزاد استیصال کے ذریعے سے, ان کا ذکر ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ لا یرا الا مساکنہم. اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں, ان میں رہنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں. محل ہے, ان محلوں میں بسنے والوں کا کوئی نام لیوا تک نہیں. تو میں نے لکھا تھا اگر خدا نہ خواستہ جو کچھ حالات سندھ کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے اگر پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ معاملہ صرف بر صغیر, صرف پاکستان کا نہیں ہوگا, بلکہ پورے بر عظیم ہند و پاک میں ہو سکتا ہے خاتم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل اسپین کی تاریخ دوران, اس لیے کہ کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی جو کچھ ہوا ہے چند ماہ پیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ اگرچہ 40 سال کے دوران مسلمانوں کا خون بہتا رہا ہندوستان میں, لیکن اس انداز میں کبھی نہیں بہا تھا جس انداز میں کہ میرٹھ کارنیج جسے آپ کہتے ہیں, قتل عام کھڑے ہو کر جس طریقے سے کہ گولیوں سے اڑائے گئے ہیں مسلمان. فسادات ہوتے تھے, پولیس ساتھ دیتی تھی ہندوؤں کا, کچھ ادھر کے بھی شہید ہوتے تھے, کچھ ادھر کے بھی مرتے تھے. یہ سب کچھ تھا. میں جب پہلی مرتبہ بھارت گیا ہوں پاکستان آنے کے بعد سن 47 میں جب کراس کیا تھا بارڈر, تو سن 80 میں دوبارہ جانا ہوا. پوری سلح صدی کے بعد 1/3 آف اے سینچری, اس وقت میں ایک اطمینان لے کر آیا تھا. مجھ سے کہا تھا ہندوستان کے متعدد شہروں کے مسلمانوں نے, اور میں بہت ہی مطمئن ہو کر آیا, اور ان کی اس بات سے مجھے ایک طرح سے خوشی ہوئی تھی, اگرچہ اس میں ہمارے لیے بڑا طنز تھا مسلمانوں نے پاکستان کے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ سن 71 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ. سن 71 کے بعد سے ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی ہی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے, ہماری حفاظت کیا کرے. ہمیں تو خود یہاں رہنا ہے, یہاں جینا ہے, یہاں مرنا ہے. اور اب مرنا ہے تو بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا ہے, مار کر مرنا. تو میں ایک اطمینان لے کر آیا. لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہوا ہے وہاں, واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت وہاں برقرار رہی ہے. احمد آباد میں بھی مسلمان نے پھر اس طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح پر ذبح ہونا گوارا نہیں کیا. علی گڑھ کا مسلمان بھی جو ہے نے مقابلہ کیا. لیکن جو کچھ میرٹھ میں ہوا ہے یہ ہے اصل میں آئی اوپنر کہ اگر حالات کہیں پاکستان کے خراب ہو گئے, ہندو ایک سائیکی ہے, ہندو کی ایک اس کی ذہنیت ہے, چاہے وہ ہم سے اس وقت 10 گنا بڑا ہو چکا ہو اور طاقتور ہو چکا ہو, 100 گنا بھی ہو جائے, تب بھی ایک خوف اس کے ذہن میں ہے. جب تک شمال مغرب میں ہندوستان کے یہ پاکستان کے نام سے ملک موجود ہے, اس کے ذہن میں خوف, اور یہ خوف ہے جو اسے روکے ہوئے. جس روز یہ خوف ختم ہو گیا, میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو مایوسی کا ایک مظہر میرے سامنے آیا, اور مجھے یاد آیا سن 48 کا ایک واقعہ, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. میرے والد صاحب اس وقت پاکستان آنے کے فوراً بعد قصور میں سرکاری ملازم تھے, وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ تھی. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, ہر اتوار کو میں جاتا تھا, 30 میل کا تو کل فاصلہ ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے میو قافلے واپس ہندوستان جا رہے ہیں.
وہ راستہ وہی تھا قصور سے ہو کر اور فیروزپور کی طرف ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ میو جو آئے تھے پاکستان وہ واپس جا رہے ہندوستان. میں نے ایک بوڑھے میو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کیوں آئے تھے یہاں, اب آئے تھے تو جا کیوں رہے؟ یہ نظرات کو سلامتے کی بولی کا کوئی اندازہ ہے وہ میں صحیح تو شاید پروناؤنس نہ کر سکوں, لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے قلب کے اوپر وہ منقش ہے الفاظ. انہوں نے اپنی خاص میواتی زبان میں کہا کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا, کلمان میں قدر نہ کی لوا جانا ہندو ہو جانا. کہ کلمے کی وجہ سے ہم پریشان گھوم رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یکجا آباد کرو, ایک ضلع سے آئے ایک ضلع میں آباد کرو, چاہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہمیں پرواہ نہیں ہے, ایک ضلع میں آباد کرو. لیکن انہیں منتشر کیا جا رہا تھا, کوئی کہیں چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے, اس پر بڑھ گئے اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان جاتے ہیں. اور یہ جملہ اس بوڑھے بیو کی زبان سے میں نے سنا کہ ہم اس کلمے کی وجہ سے پریشان گھوم رہے ہیں. کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا, کلمان نے قدر نہیں کی, کلمے نے ہماری قدر نہیں کی. ہم گھر بار چھوڑ کر آئے یہاں پر, لیکن اس کلمے نے ہماری قدر نہیں کی. لوا جانا ہندو ہو جانا, چلو دیکھا جائے گا, ہندو ہو جائیں گے, ہندوستان جائیں گے. آج میں نے اپنے ایک دوست اور عزیز کی زبان سے الفاظ سنے کہ جی کچھ بھی ہو جائے, ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہو جائے, یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز تو آپس میں ملیں گی, ملنا جلنا تو ہوگا. میرا واقعہ یہ ہے کہ جو میری کیفیت ہوئی اس جملے پہ سن کر, اور یہ ظاہر بات ہے کہ کسی ایک شخص کی سوچ نہیں, یہ سوچ بڑے پیمانے پر اب پہنچ گئی. جن کے بھی ذہن سے اوجل ہو گیا ہے یہ پاکستان بنا کیوں تھا, یا مایوسی جاری ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اب اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل جو ہے وہ یہ ہو رہا. پوری تاریخ میں نے جو استحکام پاکستان میں لکھا 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر. الف ثانی کا پورا تجدیدی سرمایہ جو ہے وہ در حقیقت بر صغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الف ثانی, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی, تحریک شہیدین, اس کے بعد اس دور میں مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, پھر جس طریقے سے تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, علامہ اقبال, یہ ساری تاریخ. کیا حال یہ ہمارا ہو گیا ہے کہ پاکستان جن ولولوں سے, جن امیدوں سے, جن آرزوؤں سے, جن امنگوں سے بنایا گیا تھا, آج ہمارے اچھے بھلے لوگوں کے ذہنوں پر اس درجے یاس اور نا امیدی کا رنگ طاری ہو چکا ہے کہ یہ جملہ بھی ایک اچھے بھلے سمجھدار انسان کے ذہن سے, دینی مزاج رکھنے والے انسان کے ذہن سے یہ جملہ بھی برآمد ہوا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے, تورسۂ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. ہمیں اپنی اس یاس اور نومیدی کی وجہ سے اپنے اعصاب کو شل نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ کرنے کے لیے, اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے طریقہ کار میں کہیں خامی تو نہیں. ہم نے جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں, دینی تحریکیں ہیں, کسی کے خلوص پر شک نہیں, لیکن ہر ایک کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے طریقہ کار میں غلطی ہو سکتی ہے, کہیں ہو سکتا ہے کہ روم فار امپروومنٹ ہو, کہیں بہتری کا معاملہ ہو سکتا ہو. یہ سوچا جائے, اس میں کہیں متحجر نہ ہو جایا جائے, فاسلائز نہ ہو جائے کہ بس جو طریقہ کار کبھی ہم نے سمجھا تھا اور شروع کر لیا تھا اب اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یہ ہے چیز کے جو در حقیقت بیڑیاں بن کر پاؤں کے اندر پڑ جاتی ہیں. سوچیں اور کریں, لیکن یاس اور نومیدی کو قریب نہ ہو. نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں.